آئے تو یہ اظہار یکجہتی کریں گے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، جمہوری آزادیاں پامال ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ کسی ایک انسان کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے قرآن کے مطابق، لیکن اگر حکومتیں اور ریاستیں صرف اس بنیاد پر کہ ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے اگر گولیاں چلانا شروع کریں اور انسانوں کو نشانہ بنائیں تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت ان اعلانات کے پیچھے نہیں چھپ سکتی جس میں کچھ لوگوں نے نادانی میں سینکڑوں ہلاکتیں اور ہزاروں ہلاکتیں اور جو 85 ہلاکتوں کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں کسی ایک انسان کی قتل کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اگر 12 لوگوں کا دعویٰ خود پی ٹی آئی نے کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 12 انسان ہیں، 12 نوجوان ہیں ان میں زیادہ تر، یہ پورے ان میں سے گھر کا کوئی کفیل ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، ان فیملیز پر کیا گزر رہی ہوگی، اور ایک ایسی چیز میں تصادم کا راستہ اختیار کر لیا جائے اور ریاست اور حکومت اس میں شامل ہو جائے تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس واقعے کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، کوئی کمیشن قائم ہونا چاہیے تھا، لیکن اب تک بجائے اس کے کہ حکومت یہ کام کرتی، حکومت کو تو اس سے فرصت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ کوئی آدمی بھی نہیں مرا۔ یعنی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف غلط دعوے کیے جا رہے تھے سینکڑوں اور ہزاروں ہلاکتوں کے تو حکومت کو صحیح بات کرنی چاہیے تھی نا، اس کو صحیح سچویشن تو بتانی چاہیے تھی، لیکن حکومت اگر یہ اعلان کرتی ہو کہ ایک آدمی بھی نہیں مرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکومت کی ذمہ داری کیا ہوئی؟ لہٰذا اس کی جوڈیشل کمیشن ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا، اور ایسا جوڈیشل کمیشن جس کے اوپر لوگوں کا اتفاق ہو وہ اس پورے معاملات کی تحقیقات کرے۔ اور ایک اور مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے وہ اسلام آباد میں خاص طور پر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگ، پختون ہمارے بھائی، ان کو اور اس میں غریب لوگ، ریڑی بان، مزدوری کرنے والے، اور سب کو اٹھا کر بند کر دینا اور پھر اس کے بعد مقدمے ان پر قائم کرنا کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں حکومت کر کے خود عوام کے درمیان تقسیم پیدا کر رہی ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، عوام کو متحد ہونا چاہیے۔ عوام پنجاب کے ہوں یا بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے ہوں یا سندھ کے، سب کو اکٹھا ہو کر ان لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہیے جو ہمیں لڑواتے ہیں، جو ہمیں آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور آپس میں تو وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، حکومتیں تو سب ساری قوموں کے لوگوں پر مشتمل بناتے ہیں اور عوام کو یہ تقسیم کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی کوئی بھی سازش جس میں حکومت سر فہرست اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مختلف اپنے ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں ان سازشوں کو عوامی سطح پر ہی مسترد ہونا چاہیے۔ ہم سب مل کر دفاع کریں، اور اس کی مثال ہم نے قائم کی۔ ہم نے جماعت اسلامی اسلام آباد کی اپنی پوری ٹیم سے یہ کہا کہ جتنے لوگ بھی ایسے موجود ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کو ناجائز پکڑا جا رہا ہے، جن پر مقدمے بنائے جا رہے ہیں، تو آپ ایک سیل قائم کریں، اور الحمدللہ جماعت اسلامی اسلام آباد کا ایک سیل قائم ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے ریلیف دلوایا ہے۔ اور میں اب بھی حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ ناجائز طریقے سے کسی کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، اور جو بھی فیملیز ان مقدمات میں متاثر ہو رہی ہیں وہ جماعت اسلامی اسلام آباد کے دفتر میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ریلیف دلوائیں گے۔ اس لیے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنی مرضی سے لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں اور پھر تعصبات پھیلائیں قوموں میں اور لسانی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا سامان کریں۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی جو معاشی حالات ہیں، پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب کو وہ خبریں کہاں سے ملتی ہیں جس میں معیشت بہتر ہو گئی ہے اور مہنگائی ختم ہو گئی ہے۔ میں پاکستان کے عام لوگ ان سے پوچھتا ہوں کیا گیس کی قیمت کم ہو گئی؟ مہنگائی کس کو کہتے ہیں؟ پتہ چلا 319% گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کو مہنگائی کم کرنا کہتے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں پرائم منسٹر نے کوئی کمی نہیں کی، سوائے وہ جو اس وقت ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، اور اس پریشر کے نتیجے میں انہوں نے 2 مہینے کے لیے پنجاب میں 14 روپے یونٹ کم کیے تھے، اور اسی طرح سے ایک مختصر سا کچھ اور ریلیف دیا گیا تھا۔ لیکن معاہدے میں ہم نے طے کیا تھا کہ جب آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے گا اور کچھ آئی پی پیز بند ہوں گی، کچھ سے ری نیگوشیٹ کیا جائے گا، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بلوں پہ آنا چاہیے۔ حکومت نے اب تک یہ کام نہیں کیا ہے۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی تصادم تو نہیں چاہتے، لیکن بالآخر آپ مجبور کرتے ہیں کہ ہم پھر اپنی جو ہے وہ پبلک اپیئرنس کے ساتھ آئیں اور پوری طاقت کے ساتھ آئیں، اور پھر آپ پیچھے ہٹ کر اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو کر یہ کام کریں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات پیدا ہوں۔ اور
5 IPPs اگر بند ہوئی ہیں، 17 IPPs سے اگر رینیگوشیٹ ہوا ہے، 8 IPPs کو ٹیک اینڈ پے پر لے کر آئے ہیں، تو اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو بل کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ صرف ونٹر پیکج کا اعلان کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ونٹر پیکج کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک گورکھ دھندا ہے کہ آپ نے اگر پچھلے سال اس مہینے میں جتنے بجلی استعمال کی تھی تو اتنی بجلی استعمال کرنے میں تو کوئی ریلیف نہیں ہے. ہاں، اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو جتنا زیادہ ہوگا اس کے 25% پہ وہ آپ کو ریلیف دیں گے. یہ بات تو آپ کو ابھی سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوگی. تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں بھی نہیں آتی اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. صرف اشتہار مل جاتے ہیں اخباروں کو. بہرحال اخباروں کی چاندی ہوئی بھی ہے آج کل، اور اسی طرح سے میڈیا کے مالکان کے مزے آ رہے ہیں. ورکرز کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے، مالکان کے تو مزے لگے ہوئے ہیں. اور حکومت ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے جھوٹ کی بنیاد پر اشتہارات دے رہی ہے، جھوٹ کی بنیاد پر میڈیا کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک طرف جو ہے وہ میڈیا کی آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف میڈیا کو اپنے ساتھ رشوت دے کر ملانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رشوت ہوتی ہے. ہمارے ٹیکسوں کے پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ چند مالکان کو خوش کرنے کے لیے اپنی پسند کی خبریں چلائیں، چاہے اس کے کوئی بھی کانسیکوینسز ہیں. ہم سچ بات کریں گے، یہ میڈیا مالکان کیوں میڈیا ورکر کو سپورٹ نہیں کرتے؟ ان کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھتی؟ ان کو وقت پہ ادائیگیاں کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے مسئلے کیوں نہیں حل ہوتے؟ لیکن حکومت کے لیے راگ الاپنے کے لیے یہ میڈیا مالکان آگے آگے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اس میں سے بعض امیر لوگ بات کرنا چاہتے ہیں جو میڈیا میں سے، تو ان کی آواز بھی بند کی جاتی ہے. ان کے پاس بھی فون آتے ہیں کہ یہ خبر چلے گی اور یہ نہیں چلے گی. تو اسے آمریت اور کسے کہتے ہیں؟ مارشل لاء اور کسے کہتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آمریتیں نہیں چلیں گی اور لوگوں کو آزادی دینی پڑے گی، ورنہ معاملات اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. جب آپ جمہوریت کا حال یہ کریں کہ فارم 47 کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو لا کر مسلط کر دیں، عوام کے مینڈیٹ کی توہین کریں، آپ اٹھنے والی ہر آواز کو بند کرنے کی کوشش کریں، آپ نوجوانوں کو غلط راستوں کی طرف جان بوجھ کر دھکیلیں اپنی پوری حکومتی طاقت کے ذریعے سے، جب جنون طریقے سے آپ ووٹ ڈالیں اور وہ کاؤنٹ نہ ہو اور ناجائز حکومت مسلط ہو جائے، جب آپ احتجاج کرنا چاہیں اور آپ کے راستے روک دیا جائیں، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ آپ دھکیلنا چاہتے ہیں انہیں ہتھیاروں کی طرف، آپ دھکیلنا چاہتے ہیں کہ وہ جمہوریت میں سے ان کا اعتماد اٹھ جائے، تو پھر اس ملک میں کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بہت سیریس بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کا حال یہ کر دیا ہے کہ انٹرنیٹ کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے. کتنا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے جب یہ 2 گھنٹے کے لیے بھی انٹرنیٹ کو سلو کر دیتے ہیں. پوری دنیا سے یہ پریشر آ رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے جو سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن ہے پاشا، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم شدید پریشانی میں ہیں. ہماری ایکسپورٹ جو ہم بہت تیزی سے بڑھا سکتے ہیں آئی ٹی کی، وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، سودے نہیں ہو رہے ہیں. ایکسپورٹ کا کام کرنے والے پوری دنیا سے اور امپورٹ کا رابطے میں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پراپر طریقے سے کمیونیکیشن ہی نہیں کر سکیں گے، جو دنیا میں سب سے اہم چیز ہو گئی ہے اسی پر فائر والز لگائیں گے، اسی میں جو ہے وہ آپ روکنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کس طرح سے پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی؟ یہ جھوٹے اشاریوں سے نہیں بڑھے گی جو وزیر اعظم فرماتے ہیں. یہ سٹے کی اسٹاک مارکیٹوں سے معیشت آگے نہیں جاتی جس میں چند لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تاثر بنانے کے لیے ذرا سودے تو بڑھا دو. اس طرح سے معیشت آگے نہیں بڑھتی. اگر اسٹاک مارکیٹ انڈیکیٹر ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی، گیس کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی، پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ عالمی مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے اور پاکستان میں آپ کم نہیں کر رہے بلکہ مزید بڑھا رہے ہیں. آلو، پیاز، سبزیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ کہاں پر مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ پرائم منسٹر ذرا بتائیں تو صحیح. کبھی چلیں ہمارے ساتھ، کبھی نیچے بھی اتریے، آدمی بن جائیے. شعر ہے یہ، میں نے اس کا مصرع کہا ہے. تو ہم ان سے ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اور مہنگائی اگر کم ہو رہی ہے تو ان کے بیانات میں کم ہو رہی ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک آپ عام آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے، انڈسٹری کو ریلیف نہیں دیں گے. 4 دفعہ کم از کم ہم نے وہ بیان سنے ہیں جو آرمی چیف صاحب تاجروں کے ساتھ اور انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ملاقات میں کرتے ہیں کہ ہم 9 سینٹ کے اوپر لے آئیں گے. اول تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کو بیان دینا چاہیے، ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، ہر ایک کی اپنی حدود ہیں جو آئین متعین کرتا ہے اور سب کو ان حدود کا خیال کرنا چاہیے. لیکن وہ 9 سینٹ کی بجلی کہاں ہے؟ انڈسٹری کیسے آگے بڑھے گی؟ کیسے چلے گی؟ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے کہ آپ صرف اعلانات کرتے رہیں. اب سسٹم کی بات سندھ میں چلتی ہے. جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے پیپلز پارٹی کا، وہاں پر قبضوں کا سسٹم، بھتوں کا سسٹم، کرپشن کا سسٹم، ناجائز بھرتیوں کا سسٹم، وسائل کو لوٹنے کا سسٹم،
وہ سسٹم کس نے وہاں پر لا کر بٹھایا ہے؟ وہ کون سے فارم 47 تھے؟ وہ کہاں سے ایشو ہوئے تھے؟ سب کو نہیں معلوم کہ اس وقت پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی اے ٹیم ہے، بی ٹیم نہیں ہے، اے ٹیم ہے۔ یہ نورا کشتی کرتے ہیں، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ اسی طرح 5 سال گزار دیتے ہیں آپس میں